بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین۔ معزز ناظرین محترم، پاکستان اور افغانستان اگرچہ دونوں ایک دوسرے کے پڑوسی اور برادر اسلامی ممالک ہیں، لیکن بدقسمتی سے ان کے درمیان تعلقات ہمیشہ اتار چڑھاؤ کا شکار رہے ہیں، بلکہ اس کے برعکس افغانستان میں بھارت کا اثر و رسوخ ہمارے مقابلے میں کہیں زیادہ رہا ہے، اور یہی وجہ ہے کہ ماضی میں متعدد بار یہ شکایت سامنے آئی ہے کہ انڈیا نے نہ صرف افغانستان میں دہشت گردی کی تربیت کے لیے کیمپ قائم کر رکھے ہیں، بلکہ وہ تربیت یافتہ دہشت گرد بارہا پاکستان کو نشانہ بنانے کی کوشش بھی کر چکے ہیں۔ اور یہی وجہ ہے کہ گزشتہ ہفتے پاکستان کے وزیر اعظم جناب عمران خان نے پہلی دفعہ افغانستان کا دورہ کیا اور وہاں کے صدر اشرف غنی سے ملاقات میں باہمی دلچسپی کے دیگر پہلوؤں کے علاوہ خاص طور پر ان کو پیشکش کی کہ وہ افغانستان میں امن اور ترقی کی خواہش رکھنے کے ساتھ ساتھ اس بارے ہر قسم کے تعاون کے لیے تیار بھی ہیں، جس کا اگرچہ بظاہر افغانی صدر نے مثبت جواب دیا ہے، لیکن یہ دورہ کہاں تک سود مند ہو سکے گا؟ یہ ہم ماضی میں ان دونوں ممالک میں پائے جانے والے تعلقات کے علاوہ افغانستان میں بھارتی اثر و رسوخ اور موجودہ جغرافیائی تقاضوں کے آئینے میں دیکھنے کی کوشش کریں گے۔ تو آئیے پہلے دیکھتے ہیں کہ ماضی میں ہمارے اس پڑوسی ملک کے ساتھ تعلق کی نوعیت کیا رہی ہے۔ معزز خواتین و حضرات، سال 2011 میں جب امریکہ نے افغانستان کی جنگ چھیڑی تو اس کے بعد 2008 تک یہ پاکستان کے باہمی تعلقات کے حوالے سے مشکل ترین دور تھا، اور اس دوران افغانی صدر حامد کرزائی کا جھکاؤ ہندوستان کی طرف واضح تھا، لیکن جب یہ قیادت اشرف غنی کے پاس آئی تو انہوں نے اپنی پالیسیوں میں تبدیلی لاتے ہوئے نہ صرف بھارت کے اسلحے کی خریداری کا معاہدہ منسوخ کر دیا، بلکہ مشرقی افغانستان میں پاکستان مخالف قوتوں سے نپٹنے کے لیے اپنی فوج بھی بھیجی، جبکہ دوسری جانب حامد کرزائی ہمیشہ پاکستان کی مخالفت میں نہ صرف پیش رہے بلکہ انہوں نے تربیت حاصل کرنے کے لیے اپنے فوجیوں کو بھارت بھی بھیجا، اور یہی وجہ تھی کہ اس کے جواب میں پاکستان کے اس وقت کے صدر پرویز مشرف نے ISI کو متحرک کرتے ہوئے افغان طالبان کی حمایت کی۔ پرویز مشرف سمجھتے تھے کہ حامد کرزائی غیر پشتونوں کے نمائندے ہیں اور انہیں مضبوط کرنے کی کوشش کی، سو اس کا توڑ کرنے کے لیے طالبان کی حمایت ہی ہماری مشکلات کو کم کر سکتی تھی، جبکہ ادھر اشرف غنی کو یہ توقعات تھی کہ وہ پاکستان کی مدد سے طالبان کو مذاکرات کی بیس تک لانے میں کامیاب ہو سکتے ہیں، لیکن انہوں نے اقتدار سنبھالنے کے ایک سال بعد ہی 25 اپریل 2016 کو افغان پارلیمنٹ کے مشترکہ اجلاس سے خطاب کے دوران مایوسی کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ وہ پاکستان سے طالبان کو مذاکرات کے لیے آمادہ کرنے کی توقع نہیں رکھتے، جبکہ 19 اپریل کو کابل میں ہونے والے دھماکے جس میں سینکڑوں افراد کی ہلاکت ہوئی نے رہی سہی امید بھی توڑ دی۔ ہرٹسن یونیورسٹی کے ساؤتھ ایشیا کے ڈائریکٹر اپرنا پانڈے اپنی کتاب میں لکھتے ہیں کہ پاکستان سمجھتا ہے کہ افغانستان کے ساتھ بھارت کی قربت ان کی ملکی سلامتی کے لیے نقصان دہ ہو سکتی ہے، اور یہی وجہ ہے کہ پاکستان نے دہائی میں یہ کوشش کی تھی کہ خطے میں پاکستان، ترکی، ایران اور افغانستان پر مشتمل ایک فیڈریشن بنائی جائے تاکہ مشترکہ مفادات کا تحفظ ممکن ہو سکے، لیکن افغانستان نے اس فیڈریشن میں شامل ہونے سے انکار کر دیا تھا۔ یہی نہیں بلکہ ہمارا یہ پڑوسی دنیا کا واحد ملک تھا جس نے بھارتی خوشنودی کے لیے اقوام متحدہ میں پاکستان کی شمولیت کی مخالفت بھی کی تھی، بلکہ ہمارے ناظرین شاید جانتے ہوں کہ افغانستان کی پارلیمنٹ کی عمارت بھی بھارت کی طرف سے ہی ایک تحفہ ہے، جس کے ایک بلاک کا نام سابق بھارتی وزیر اعظم اٹل بہاری واجپئی کے نام پر ہے، جس کا افتتاح موجودہ بھارتی وزیر اعظم نریندر مودی نے کیا تھا، جبکہ اس کے علاوہ بھارت وہاں متعدد ڈیم، سڑکوں کی تعمیر اور دیگر کئی ترقیاتی کام کروا رہا ہے، اور افغانستان کی کرکٹ ٹیم کو یہاں تک لانے میں بھی انڈیا کا ہاتھ ہے۔ محترم ناظرین گرامی، تاریخی حوالوں کے مطابق ان دونوں ممالک کے درمیان تعلقات کا آغاز 1950 میں دوستی کے ایک معاہدے سے ہوا، جس کے بعد اب تک بھارت کو وہاں پر سب سے بڑا عطیہ دینے والا
ملک تسلیم کیا جاتا ہے، جبکہ بدقسمتی سے پاکستان کے تعلقات اس برادر اسلامی ملک کے ساتھ کبھی بھی مثالی نہیں رہے، جس کی وجہ شاید افغانستان میں تسلسل سے سیاسی عدم استحکام بھی ہے۔ دوسرا، یہ بدقسمت ملک ایک زمانے سے بین الاقوامی طاقتوں کے لیے ایک شکارگاہ بنا رہا۔ روس اور افغانستان کی طویل جنگ نے جہاں اس کو معاشی اور سیاسی طور پر عدم استحکام کا شکار کیا، وہاں سپر پاور امریکہ اور خطے کی دیگر طاقتوں سعودی عرب، بھارت اور پاکستان کی مداخلت بھی اس کے لیے لاتعداد مسائل کی وجہ بنی۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ اس موقع پر پاکستان کو لاکھوں افغانوں کی میزبانی کا بوجھ بھی برداشت کرنا پڑا، جو کہ اب تک قائم ہے، لیکن اس کے باوجود افغان حکومتوں کا جھکاؤ ہمیشہ بھارت کی طرف ہی رہا ہے، اور ظاہر ہے کہ ایسا ہونا ہی تھا، کیونکہ پاکستان نے اپنے دفاعی نقطۂ نظر کے مطابق سیاسی حکومتوں کے مقابلے میں طالبان کو مضبوط کیا، اور امریکی تعاون سے پاکستان کی ASI نے افغانستان کو روس جیسی سپر پاور کا قبرستان بنا دیا، جس کے بعد 2001 میں ایک دفعہ پھر اسامہ بن لادن کو سامنے رکھتے ہوئے اسی سرزمین کو میدان جنگ بناتے ہوئے پاکستان سے تعاون مانگا، جس کے جواب میں اس وقت کے صدر پرویز مشرف نے سب سے پہلے پاکستان کا نعرہ تخلیق کرتے ہوئے امریکہ کا ساتھ دینے کا فیصلہ کیا، جبکہ امریکہ نے اس کے بدلے افغانستان میں ایک غیر پشتون حامد کرزائی کی کٹ پتلی حکومت قائم کر دی، جو کہ مزاجاً بھارت نواز تھا۔ ایک دفعہ پھر ہمارے تعلقات میں کشیدگی نمایاں رہی۔ ناظرین محترم، آپ کو یاد ہوگا کہ یہ وہی حامد کرزائی ہے جس نے نہ صرف اپنے تعلیمی مراحل بھی بھارت میں طے کیے، بلکہ صدر بننے کے بعد اپنے فوجیوں کو بھی تربیت کے لیے پاکستان دشمن ملک بھارت میں بھیجا، جبکہ اس آشکی میں عزتِ سادات بھی گئی کہ امریکہ نے پاکستان پر بد اعتمادی کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ اس نے در پردہ ہمیں دھوکہ دینے کی کوشش کی ہے۔ ناظرین گرامی، گفتگو کا خلاصہ یہی ہے کہ اس پڑوسی کے ساتھ ہمارے تعلقات نہ صرف مشکوک رہے، بلکہ اس کی بھارت نوازی کی وجہ سے پاکستان کو دہشت گردی جیسی لعنت کا سامنا بھی کرنا پڑا۔ ایک طرف ہم نے اپنی 70,000 جانوں کے علاوہ اربوں ڈالر کے خسارے کی قربانی بھی دی، تو دوسری نہ صرف افغانستان سے دشمنی مول لی، بلکہ وہاں پر بھارتی اثر و رسوخ کا اضافہ بھی ہوا۔ یہ ہماری تاریخ کا وہ موڑ ہے جس پر جتنا بھی ماتم کیا جائے کم ہے، لیکن ناظرین گرامی، اب حالات بدل چکے ہیں۔ امریکہ اس جنگ میں شکست کھانے کے بعد اب ایک دفعہ پھر پاکستان کی طرف دیکھ رہا ہے، کیونکہ وہ جانتا ہے کہ یہاں سے امریکی فوجوں کا باخبریت انخلا پاکستان کے تعاون کے بغیر ممکن نہیں، جبکہ اشرف غنی حکومت بھی جانتی ہے کہ جب تک پاکستان قیام امن کی کوششوں کے لیے ان کا ساتھ دینے کے لیے آمادہ نہ ہو جائے، تب تک اس خانہ جنگی کا خاتمہ ممکن نہیں۔ جبکہ ادھر پاکستان اور بھارت کے درمیان بڑھتی ہوئی کشیدگی بھی اس بات کی متقاضی ہے کہ ہم کسی بھی صورت اپنی مغربی سرحدوں کو محفوظ کر سکیں، جو کہ افغانستان کے ساتھ بہتر تعلقات کے بغیر ممکن نہیں۔ معزز دوستو، یہ وہ حالات تھے جن کی بنیاد پر وزیر اعظم عمران خان نے 19 نومبر کو افغانستان کا دورہ کیا، اور بلا شبہ وہاں پر ان کا مثالی استقبال بھی کیا گیا، اور افغان صدر اشرف غنی نے اس کو ایک تاریخی دورے تابع کی۔ دونوں رہنماؤں کی ملاقات کے دوران جناب عمران خان نے افغان قیادت کو یہ مشورہ دیا کہ وہ یہاں سے امریکی فوجوں کے انخلاء میں جلد بازی کا مظاہرہ نہ کریں، اور اس کے بارے میں ان کا ایک کالم معروف امریکی جریدے واشنگٹن پوسٹ میں بھی شائع ہو چکا ہے، جس میں انہوں نے کہا تھا کہ مذاکرات کی میز پر ایک پرامن توقف خون ریزی سے کئی بہتر ہے۔ یاد رہے کہ عمران خان کا یہ مشورہ اس وقت سامنے آیا جب دوحہ میں افغان حکومت اور طالبان کے درمیان تاریخی مذاکرات کا سلسلہ جاری تھا، اور یہ ایک ناقابل تردید حقیقت ہے کہ یہ پاکستان کے صحت مندانہ کردار کے بغیر کامیاب نہیں ہو سکتے۔ ان مشترکہ مفادات کے تناظر میں کسی حد تک توقع رکھی جا سکتی ہے کہ دونوں ممالک کے تعلقات میں بہتری آ سکے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ سچائی بھی اپنی جگہ موجود ہے کہ پاکستان اب چائنا کے بلاک میں جا چکا ہے۔ امریکہ اور سعودی عرب کی ہمدردیاں منطقی طور پر بھارت کے ساتھ رہی، لیکن اس سب کے باوجود خان صاحب اس مشن میں کامیاب ہو سکے تو بلا شبہ یہ دفاعی حوالے سے ایک بڑی کامیابی ہوگی۔
ناظرین محترم، اس حوالے سے آپ کی رائے کیا کہتی ہے؟ کمنٹ کر کے ہمیں بھی ضرور بتائیے۔ انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوتی ہے اگلی ویڈیو میں، تب تک اپنا خیال رکھیے۔ اللہ نگہبان۔